सरेआम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए हुए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع مدنی چینل پر آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہوں گے۔ یہ ہفتہ وار اجتماع مختلف شہروں سے براہ راست مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال سے الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی سنائی دیتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ درخت بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں اور پتھر اور پہاڑ یہ بھی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لا اعرفہ الآن۔ یہ بات ہو رہی ہے اعلان نبوت سے پہلے کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، میرا گزر جب بھی اس کے قریب سے ہوتا نا تو وہ میری خدمت میں سلام عرض کیا کرتا تھا۔ اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد نا اگلی بات جو میرے آقا نے فرمائی ہے نا، میرے حضور فرماتے ہیں انی لا اعرفہ الآن، میں اس وقت بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب یہ بتائیے پتھر جاندار ہوتا ہے کہ بے جان؟ بے جان ہے نا، یہ پتھر بے جان ہے، یہ بے جان جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتا ہے، اور حضور اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ جو نبی سلام پیش کرنے والے پتھروں کو نہ بھولتے ہوں، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا امتی ان کے پیار، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی چاہت اور ان کی عقیدت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ گنبد خضرا کا حسین تصور جما کے اس کریم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو حضور کو پتہ ہی نہ ہو۔
ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں ایک چیز کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب. جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے. عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی نا. آپ کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام. حجر پتھر کو کہتے ہیں نا. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام اور ان کو سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. نہیں درخت جس نبی کو سلام پیش کریں ہماری طرف سے بھی انہیں سلام. پتھر جس نبی کی بارگاہ عظمت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں ہم غلاموں کی طرف سے بھی اس نبی کی بارگاہ میں درود اور سلام. اور بات کتنی پیاری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آئیے آج کے اس ہفتہ وار اجتماع میں ہم سارے نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کی طرف نبی بن کے آئے. ہمارے آقا ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے جو نبی ہیں نا، ان انبیاء کی مبارک شخصیات کو جب ہم دیکھنے جائیں تو ان انبیاء کے جو انداز اور تشریف آوری کے طریقے تھے نا، ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی نبی تشریف فرما رہے. ایسی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کے بھائی حضرت ہارون یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ. حضرت شعیب وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت اسماعیل اللہ کے نبی ہیں. ان کے بیٹے ہیں. انہی کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں حضرت لوط بھی تشریف فرمائے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو ایک وقت میں نا کئی نبی دنیا میں تشریف فرما رہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کی طرف رسول بن کے آئے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اور مشہور آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الانبیاء کی، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 107. اس آیت کریمہ کا حصہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. تو سرکار سارے جہانوں کے لیے تشریف فرما ہوئے. سارے جہانوں میں جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی رحمت سے سب کو حصہ ملا. وہ انسان ہو، جنات ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے، سرکار کی رحمتوں سے یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، یہ ساری کی ساری فیض یاب ہو رہی ہیں. اور قرآن پاک کا ایک مقام مزید آپ کے سامنے پڑھتا چلوں. یہ مقام ہے سورہ ابراہیم کا، اور سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر ہے 4. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. ہم نے جس رسول کو جس قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے نا،
اس قوم کی زبان اس رسول کو سکھا کے بھیجا. جو بھی نبی جس بھی قوم میں آیا نا, تو نبی کو یہاں آنے کے بعد کسی ادارے میں جا کر داخلہ نہیں لینا پڑتا. نبی کو سیکھنے کے لیے کسی کے سامنے جا کر بیٹھنا نہیں پڑتا. نبی کو کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی. نبی کو اللہ تعالی جل جلالہ سکھا کے بھیجتا ہے. ایک تفسیر ہے عربی زبان کی, تفسیر ساوی. علامہ ساوی نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات ذکر کی, ان اللہ علمہ جمیع اللغات فکان یخاطب کل قوم بلغاتہم. ہم اگر بات کریں نا اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے, تو اللہ تعالی جل جلالہ نے کائنات میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں نا, وہ ساری کی ساری زبانیں ہمارے کریم نبی, ہمارے رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھا کر بھیجا. چاہے ہم میں سے کتنے عاشقان رسول اس طرح کے ہوں گے, یہاں کے حاضرین میں سے بھی, مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی, جنہوں نے زندگی میں نا ہو سکتا ہے کئی مرتبہ در رسول کی حاضری کی سعادت پائی ہو. عمرہ کرنے کے لیے گئے, مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. حج کرنے کے ارادے سے گئے, مدینہ طیبہ کی حاضری سے فیض یاب ہوئے. در رسول کی حاضری دینے کے لیے جانے والے یہ ساری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت دنیا میں نا 7,000 سے زائد زبانیں بولی جا رہی ہیں. چاہے جو بھی آنے والا ہے نا, وہ سرکار کی بارگاہ میں عربی زبان ہی میں سلام پیش کرتا ہو, ایسا نہیں ہوتا. اپنی اپنی مادری زبان میں, اپنی اپنی ماں بولی میں یہ اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں نا ہدیہ عقیدت و محبت پیش کر رہے ہوتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اور مزے کی بات دیکھیے, ہر ایک اس یقین کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض معروض کرتا ہے کہ میرے آقا میری عرض کو سن رہے ہیں. یہ بڑے پیار, بڑی محبت, بڑی اپنائیت کے عالم میں نا اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض معروض کر رہا ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جو نبی جس بھی قوم کی طرف گئے نا, اس قوم کی زبان اس نبی کو آتی ہے. ہمارے آقا ہمارے بھی نبی ہیں. ہماری جو بھی مادری زبان ہے نا, ہم اپنی مادری زبان میں سرکار کی بارگاہ میں عرض معروض کرتے ہیں, میرے آقا جانتے ہیں. کسی کہنے والے نے یہ بات ذکر کی تھی نا, روزے دے چو فیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں. سرکار کے در اقدس کی بات کرے نا, تو روزے کے چاروں طرف غلام گروہ در گروہ حاضریاں پیش کر رہے ہوتے ہیں. روزے دے چو فیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سن دا ہزاراں دیاں بولیاں. یہ سارے اپنی اپنی زبان میں عرض معروض کر رہے ہوتے ہیں. نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی زبان کو سماعت فرما رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے کیا کہنے. میرے آقا صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے نا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. جب ہمارے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے, تو کئی ایک احادیث اس طرح کی ہیں جو احادیث بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے. کئی ایک احادیث اس طرح کی ہمارے سامنے آتی ہیں. میں چند ایک مقامات آپ کے سامنے احادیث طیبہ کے رکھنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے نا اعلی حضرت امام اہل سنت کے ایک شعر کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں, چاند شک ہو, پیڑ بولے, جانور سجدہ کریں. سرکار کے ایک اشارے پر نا میرے حضور نے صرف ایک اشارہ کیا, وہ ایک اشارہ پاتے ہی چاند 2 ٹکڑے ہو کے قربان ہو گیا. چاند صرف ایک اشارے پر 2 ٹکڑے ہوا. یا پیڑ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, جانور سرکار کی بارگاہ میں نا محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ کہنے کے بعد نا اعلی حضرت کہتے ہیں, بارک اللہ, مرجع عالم یہی سرکار ہے. مرجع عالم اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا, ان ساری دنیا کا رجوع جس بارگاہ کی طرف ہے نا,
اور ساری دنیا کی توجہ کا مرکز جو ذات ہے وہ ذات ہے میرے اور آپ کے آقا کی مبارک ذات. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. آئیے حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے کس کس انداز میں محبت و الفت و عقیدت و چاہت کا اظہار کرتے ہیں کہ نظارہ دیکھنے کی طرف چلتے ہیں. ایک دن حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ تھا. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کے باغ میں تشریف فرما ہوئے. انصاری آپ جانتے ہیں کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور کچھ وہ ہیں جو مکہ مکرمہ سے سرکار کے ساتھ آئے تھے. جو مکہ مکرمہ سے حضور کے ساتھ ہیں نا وہ مہاجر ہیں اور جو پہلے سے مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے وہ انصاری ہیں. ہمارے آقا ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے نا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ایک اونٹ موجود ہے. فلما رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حن وذرفت عیناہ، جب اونٹ نے سرکار کو دیکھا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آتا دیکھ کرنا باقاعدہ سے اس کی کیفیت اس طرح کی تھی جس طرح اونٹ بڑبڑا رہا ہے اور رو رہا ہے. وَذَرَفَتْ عَيْنَا، جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا اب اس کے بعد کی کیفیت کی طرف توجہ کیجئے گا. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ، میرے آقا آگے بڑھے اور آگے تشریف فرما ہو کرنا حضور نے اس کے سر پر نہ اپنا دست اقدس پھیرنا شروع کیا. یہ ہاتھ وہ عظیم ہاتھ ہے، یہ روتوں کے سر پہ آ جائے نا تو چین سکون اور قرار نصیب ہو جاتا. پہلے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جب محبوب نے دست اقدس پھیرا نا سرکار کے مبارک ہاتھ کی برکتیں ملی وہ خاموش ہو گیا. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے من رب ھذا الجمل، یہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لمن ھذا الجمل، یہ کس کا اونٹ ہے؟ وہ انصاری حاضر بارگاہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور اس اونٹ کا مالک میں ہوں، آقا یہ میرا اونٹ ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی نا آقا میرا اونٹ ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہا فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدئبہ. میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تجھے اس کا مالک بنایا نا، اللہ نے تجھے مالک بنایا، کیا تو اس اونٹ کے بارے میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ کیا تجھے ڈر نہیں لگتا ہے اس اونٹ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں شکا الیہ، اس نے مجھے تیری شکایت کی. اونٹ نے شکایت کی ہے اور وہ شکایت کیا ہے کہ یہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت زیادہ لاتا ہے. یہ ہے جانور. سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، میرے آقا اس کی بات کو سماعت بھی فرما رہے ہیں، مسئلہ سن بھی رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، مالک کو بلا کر سمجھا بھی رہے ہیں. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. میرے آقا کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں صرف انسانوں کا آنا جانا نہیں ہے، جہاں صرف انسان اپنے مسائل کا حل پہ طلب کرنے کے لیے حاضری نہیں دیا کرتے بلکہ سرکار کی بارگاہ میں دیگر مخلوقات بھی اپنی عرضیاں پیش کرنے کے لیے متوجہ ہوا کرتے ہیں. جتنے نظارے آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جا رہا ہوں نا ان میں سے ایک ایک بات سننے کے بعد یقین جانیے جو دل کی گہرائی سے آواز آتی ہے نا وہ آواز آتی ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارے نبی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے والا. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں.
اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا. دوران سفر مختلف طرح کے معاملات ہوئے جس نے ایمان میں تقویت کا سامان کیا. چند ایک واقعات ہم نے دیکھے، ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں فجاءت شجرۃ، ایک جگہ نا ہمارے آقا آرام کرنے لگے، حضور استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. فجاءت شجرۃ تشق الارض حتی غشیتہ ثم رجعت الى مکانها. ہم نے دیکھا ایک درخت نہ جڑوں سمیت حرکت کرتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے. سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور کے قریب آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کرنا اپنی ٹہنیوں سے سرکار پہ سایہ کر لیا. کچھ دیر تک نہ یہی ٹھہرا رہا. ثم رجعت الى مکانها، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد نا یہ جس جگہ سے چلا تھا نا دوبارہ واپس اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں معاملہ تو ہو گیا، کیفیت تو ساری ہم نے دیکھ لی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو اس وقت ہمیں کوئی معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے. جب آقا بیدار ہوئے نا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ، ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی خدمت میں جا کرنا سارے کا سارا ماجرا عرض کیا. آقا ایسا ہوا ہے، حضور یہ منظر ہم نے دیکھا ہے، یہ اپنی جگہ سے زمین کو چیرتا ہوا آیا تھا، کچھ دیر یہاں رکا، ثم رجعت الى مکانها، دوبارہ پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا. سرکار نے جواب پتہ کیا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان لگے ہی شجرۃ استأذنت ربها عز وجل ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأذن لها. یہ جو درخت ہے نا، میرے آقا فرمان لگے اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی. وہ عرض یہ تھی میرے مولا تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، تیرے نبی آرام کر رہے ہیں، میرے مولا مجھے اجازت دے تاکہ ان کے قریب جا کرنا قرب کی برکتیں پاؤں اور ان کی بارگاہ ناز میں سلام پیش کروں. یا اللہ اجازت عطا فرما دے. اللہ نے اجازت دی تو یہ درخت میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا. درخت میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا تھا. یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کروں گا، میرے آقا تو آرام فرما رہے تھے، حضور تو سو رہے تھے. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ، جب سرکار بیدار ہوئے نا، بیدار ہونے کے بعد ہم نے اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ ماجرا عرض کیا. سرکار تو آرام فرما رہے تھے، حضور سو رہے تھے، سرکار کو کیسے پتا کہ یہ درخت آیا تھا، کیوں آیا تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ جو چیز اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے نا، نبی کا سونا میرے اور آپ جیسے سونے کی طرح نہیں ہوا کرتا. ہم سوتے ہیں غفلت کی چادر تان کے، اور اللہ کے نبی سوتے ہیں نا تو آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. آج محبوب اپنی قبر میں آرام فرمائے. یہ جتنے بھی جانے والے جاتے ہیں نا، یہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہے ہوتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور صرف روزہ اطہار کی بات نہیں، دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر سلام پیش کرنے والا، میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. میرا جو بھی امتی دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر میری بارگاہ میں سلام عرض کرے نا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا پڑھا ہوا درود، پڑھا ہوا سلام میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. بات وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کی. آپ سب نے سنی کہ روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دا ہزاراں دیاں بولیاں. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور یہاں میں ایک بات کی طرف مزید آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ درخت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مولا توفیق عطا فرما دے، تیرے نبی کی بارگاہ میں جا کے نہ سلام عرض کر لو، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر لو. ہم یہاں جتنے اس وقت یہاں چکوال کے فیضان مدینہ میں جمع یا مدنی چینل پر دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی
یا اللہ مہلت عطا فرما دے، موقع دے دے، کوئی سبیل اس طرح کی بن جائے میں تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نا سلام عرض کر لوں۔ فَأَذِنَ لَهَا، اللہ نے اجازت دی یہ سلام پیش کرنے کے لیے آگے۔ ہم جتنے یہاں اس وقت بیٹھے ہیں غور کیجئے گا، میں صرف سوالیہ نشان لگا کے نا بات کو آگے بڑھاؤں گا، کوئی ہاتھ اٹھوانے کا سلسلہ نہیں ہے۔ کیا کبھی میری دعاؤں میں بھی یہ دعا شامل ہوئی، یا اللہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب کر دے؟ میرے مولا زندگی گزرتے چلی جا رہی ہے، الہ العالمین ایک مرتبہ بھی ابھی تک مدینہ طیبہ نہ دیکھ سکے۔ یا اللہ جلدی جلدی وہ دن آئے در رسول پہ حاضر ہو کے نا اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر لوں۔ کیا کبھی میں نے دعا کی ہے؟ غور کیجئے، چلے ایک آدھ مرتبہ حاضری نصیب ہو گئی، لیکن ایک آدھ مرتبہ یا چند ایک مرتبہ حاضری نصیب ہو گئی تو کیا ارمان سارے کے سارے نکل گئے؟ کیا دوبارہ دل میں حاضری کی تمنا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ وہ جو مانگنے کا سلسلہ ہوتا ہے نا، کبھی دنیا کی دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کاروبار مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ویزا مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اپنی آخرت کی بہتری کی دعا، در رسول کی حاضری کی دعا، کعبۃ اللہ کے جلوے دیکھنے کی دعا، نور تقویٰ سے دل کے منور ہو جانے کی دعا، یہ دعائیں میری اور آپ کی دعا کا حصہ ہیں یا نہیں؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ اللہ تعالی جلدی جلدی وہ دن لائے کہ ہم ہوں، ہمارے اہل خانہ ہوں، اور سارے مل جل کے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضری دیں، اور وہاں حاضر ہو کے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اور یہ درخت کا انداز دیکھنے کے بعد نا میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا۔ اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم۔ میرے نبی کی شان بڑی عظیم ہے، سرکار کا مقام بہت زیادہ رفعتوں والا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو بہت زیادہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ کبھی درخت سلام پیش کر رہے ہیں، کبھی پتھر سلام پیش کر رہے ہیں، کبھی جانور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکتیں پانے کے لیے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی، آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم۔ لوگو جانتے ہو میرے محبوب کون ہے؟ جانتے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کا انداز، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کس طرح کا ہے؟ عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات ذکر کی تھی نا، آپ کہتے ہیں جڑا کسے دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردہ، سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ محبت کرنے والے کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ بات کرنی ہے تو صرف میرے محبوب کی کرو۔ یار یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کس کا موضوع لے کے بیٹھ کے میرے محبوب کی بات کرو نا۔ حسن کا تذکرہ کرنا ہے، میرے نبی جیسا حسین کون ہے؟ سخاوت کی بات کرنا چاہتے ہو، میرے نبی جیسا عطا کرنے والا کون ہے؟ تم کسی بھی زاویے کسی بھی پیرائے میں بات چھیڑنا چاہتے ہو نا، جدھر جدھر دیکھتے چلے جاؤ گے نا میرے نبی سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا تمہیں نظر آئیں گے۔ حضور جیسا کون ہے؟ صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، ان کی دعوت پر، ان کے بلانے پر درخت بھی جڑوں سمیت حرکت کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تمشی الی علی ساکن بلا قدمی، قدم نہیں ہے، جڑ قدم نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ ان جڑوں کے ذریعے چلتے چلتے نا محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اسی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، بارک اللہ، مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کا سلسلہ جاری تھا۔ دوران سفر نا مررنا بشجرۃ فیہا فرخا حمرہ فاخذناہما،
ہم نے ایک درخت کے قریب سے گزرے، اس درخت پہ ایک گھونسلہ نظر آیا، اس گھونسلے میں نا ایک چڑیا کے 2 بچے تھے۔ چڑیا کا چہچہانا نا دل کو بڑا بھا رہا تھا، آواز بڑی پیاری تھی، چہچہانا دل میں ایک عجیب گدگدی پیدا کرنے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کا چہچہانا بڑا اچھا لگا، کہنے گے ہم نے نا فَأَخَذْنَاهُمَا، اس کے دونوں بچے لے لیے، یہ گھونسلے سے بچے اٹھائے۔ اس کے بعد کا جو نظارہ نا وہ کیا ہے، کہتے ہیں فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَهِيَ تَصِيحُ۔ وہ جو چڑیا ہے نا، وہ چڑیا اڑتے ہوئے آئی نا، گھونسلہ خالی دیکھا، سرکار کا جلوہ بھی سامنے تھا، یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چہچہانے لگے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، یہ سید الانبیاء اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑا، سرکار کو کوئی سوال نہیں کرنا پڑا۔ جب یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نا وَهِيَ تَصِيحُ اپنی عرضی پیش کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے آقا نے ہمیں بلا لیا اور بلا کر ارشاد فرمایا اس چڑیا کے بچے کس نے لیے؟ اس چڑیا کے بچے کس نے لیے؟ یہ اپنی عرض لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا، محبوب کی بارگاہ میں فریاد پیش کی۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا اس کے بچے کس نے لیے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں آقا ہم نے لیے، بچے ہمارے پاس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان لگے ردوہا، اس کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں جا کے رکھو۔ یہ چڑیا عرض لے کر آتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتی ہے، میرے آقا اس کی فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور اس کی فریاد رسی بھی فرما رہے ہیں۔ یہ صرف عرض سننے کا معاملہ نہیں ہے، عرض سنی بھی ہے، مسئلہ حل بھی کی ہے۔ دوبارہ اعلی حضرت کی طرف چلیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد۔ میرے آقا کی بارگاہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، چڑیاں یہاں شکایت لے کر آتی ہیں، اونٹ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں نا وہ سرکار کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنے والی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد۔ داد کہتے ہیں انصاف کو، ہرنی انصاف لینے کے لیے اس آقا کی بارگاہ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اسی در پہ شتران ناشاد، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، یہ شتران ناشاد بھی اسی بارگاہ کی طرف کرتے کیا ہیں؟ گلائے رنج و انا کرتے ہیں، اپنی شکایتیں عرض کرتے ہیں، اپنے دکھڑے عرض کرتے ہیں، اپنی مصیبتیں پیش کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ سے ان مصیبتوں کا حل پاتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شتران ناشاد گلائے رنج و انا کرتے ہیں۔ چاہے ہرنی کا معاملہ کیا ہے، آئیے وہ بھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے قریب سے گزرے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا نا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم قد صادوا ظبیۃ فشدوها الى عمود الفسطاط۔ ہمارے آقا وہاں سے گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک ہرنی ہے جسے اس قوم والوں نے نا ایک بانس کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ ہرنی ہے، بانس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، معاملہ صرف اتنا تھا سرکار قریب سے گزر جاتے، آگے نکل جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرنے لگے نا، وہ ہرنی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی۔ وہ عرض پتہ ہے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے استأذن لی ان ارضعہما ثم اعود الیہم۔ آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہرنی سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، حضور گزر رہے قوم کے قریب سے، یہ ہرنی کو بانس کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ وہ ہرنی خدمت اقدس میں عرض کرتی ہے آقا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
انہوں نے مجھے باندھا ہوا ہے، میرے بچے بھوکے ہوں گے، آقا مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھڑوا دیجیے، حضور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، آقا مجھے اجازت دیں گے نا، میں جاؤں گی اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کے نا ثم اعود الیہم، آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ یہاں ان کے پاس آ جاؤں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، جب سید الانبیاء کی بارگاہ میں فریاد پیش کی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اینا صاحب هذه، اس ہرنی کا مالک کون ہے؟ قوم کہتے ہیں نحنو، آقا ہم اس کے مالک ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی، اسے جانے دو۔ بات کی گئی نا تو وہ عرض کرتے ہیں ملنا بذالک یا رسول اللہ، آقا چھوڑ تو دیں گے لیکن یہ فرمائیے اس کے واپس آنے کا ضامن کون ہوگا؟ کون گارنٹی لیتا ہے کہ یہ واپس آ جائے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا، میں گارنٹی لیتا ہوں، میری ضمانت پر چھوڑ دو۔ حضور تشریف فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ضمانت لی، قوم والوں نے چھوڑ دیا، یہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئے۔ میرے آقا کائنات میں بولی جانے والی ساری کی ساری بولیوں کو سمجھتے ہیں۔ میں دوبارہ اعلی حضرت کے اسی شعر کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا۔ اب قربان جائیے اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذات پر، آپ کے اشعار پڑھیں نا، یا آیات قرآنیہ کی تشریح ہو رہی ہوتی ہے یا احادیث نبویہ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مبارک شعر میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھا، یہ ایک نہیں 3 احادیث طیبہ کا بیان ایک شعر میں کیا۔ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد، ہرنی یہاں سے انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شتران ناشاد گلائے رنج و انا کرتے ہیں۔ اور بات بالکل واضح ہے، یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد بھی نا دل کی گہرائی سے آواز نکلتی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارے نبی بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی گواہی دینے والے کون کون ہیں؟ ایک دفعہ نا ایک عرابی، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنے اپنے انداز ہوا کرتے دیہاتی لوگوں کے۔ اس کے پاس نا ایک گو ہے۔ گو ایک جانور کو کہا جاتا ہے، چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے اور سائز میں اس سے بڑا ہوتا ہے۔ گو چکوال کے رہنے والوں نے تو میرا خیال ہے اس کو دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارا یہ کھیتی باڑی والا ایریا اور کھیتی باڑی والے ایریاز میں یہ روڈوں پر اور گلیوں میں بھی بعض اوقات آتے جاتے دکھائی دے جاتی۔ تو یہ گو لے کر نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آیا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ یہ میری گو ہے، اگر یہ گواہی دے دینا اور تصدیق کر دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھ دوں گا۔ بس یہ کہ یہ بول کے بتائے۔ نبی بے بس نہیں ہوا کرتا، یہ یاد رکھیے گا، نبی کبھی بھی بے بسی کا اظہار کرنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک بھی روایت اس طرح کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب سارے کے سارے ذخیرہ حدیث کو کھنگال لیجئے، ایک بھی روایت اس طرح کی بیان نہیں کی جا سکتی جس روایت میں کسی نبی سے کسی معجزے کا تقاضا کیا ہو گیا ہو اور نبی نے جواب میں یہ کہا ہو اتنی بڑی چیز کی ڈیمانڈ لے کر آ گئے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکے گا، کوئی اور مانگو، کسی اور چیز کا تقاضا کرو۔ اتنی بڑی چیز کی ڈیمانڈ، تمہیں پتہ ہے میں بھی ایک عام انسان ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں؟ تم کہتے ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، چاندو اتنی بلندی پہ، وہاں پہنچے گا کون؟ چاند پہ کھڑے ہو کے 2 ٹکڑے کیسے کیے جائیں گے؟ چاند کو توڑنے کے لیے اوزار کون سا لاؤں گا؟ یہ اتنی بڑی چیز کا تقاضا لے کر آگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کہا گیا، تقاضا کیا گیا نا
میرے آقا مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائے بس یوں انگلی کا اشارہ کرتے، نبی بے بس نہیں ہوا کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا تقاضا کیا گیا، سوال کیا ہے؟ اس پہاڑ میں سے نکلنی چاہیے، پہاڑ میں سے، اور صرف اونٹنی نہیں چاہیے، اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح کی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں آیا، اتنی بڑی ڈیمانڈ دے کر آ گئے ہو، کیا آج تک تم نے پتھروں سے اونٹنی نکلتی دیکھی ہے؟ پتھر سے، پہاڑ سے، اور وہ بھی بچے سمیت، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرو۔ نبی بے بس نہیں ہوا کرتے۔ اب یہ سوال لے کر آئے، تقاضا کیا ہے؟ نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یہ گو اگر کہہ دینا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مان لوں گا۔ میرے آقا نے اسے مخاطب کیا، جب خطاب فرمایا نا، اسے کلام فرمایا، وہ خدمت اقدس میں عرض کرتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا کہیے کیا فرماتے ہیں؟ میں حاضر ہوں حضور، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرمانا کہ تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہے نا، تیرا رب کون ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا نا تو وہ کہتی ہے جس کا عرش آسمانوں سے بھی بلند ہے، جس کی بادشاہی زمینوں پر ہے، جو اپنے فرما بردار بندوں کو جنت عطا کرے گا اور نافرمان جہنم کی آگ میں جلیں گے، وہی میرا رب ہے۔ آپ نے پھر اگلا سوال کیا، وہ اگلا سوال سرکار کے اپنے بارے میں، اے گو یہ بتا میں کون ہوں، یہ بتا میں کون ہوں؟ تو جواب پتہ کیا آیا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ رب العالمین کے رسول اور سب سے آخری نبی، یہ گواہی گو دے رہی ہے۔ اور میں آپ سب کی توجہ کے لیے دوبارہ یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اب یہ بتائیے یہ گو زبان والی ہے کہ بے زبان ہے؟ جی سارے مل کر جواب دیجئے۔ یہ بے زبان ہے نا، لیکن بے زبان بھی نبی کے معاملے میں بول پڑا، سرکار کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کر رہی ہے، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ چاہے یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا، وہ بے زبان تو ختم نبوت کی گواہی دے اور زبان والا چپ رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ تو مل کر جواب دیں گے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمنہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا اولیاء نے کہا شیخ و شاب نے کہا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا ہمارے آقا سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور خاتم الانبیاء ہیں۔ چاہیے سارے منظر دیکھنے کے بعد نتیجہ وہی نکل رہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارے آقا سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے بالا۔ جب میں تھوڑا سا نا مزید آپ کو آگے لے کر چلوں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے والی مخلوقات، یہ بھی جن جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا نا، تو ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جو جاندار ہیں۔ چڑیا کی بات ہوئی جاندار ہے، اونٹ کی بات ہوئی جاندار ہے، چاہے اسی طرح یہ جن جن کا تذکرہ کیا گیا، گو کی بات ہوئی یہ بھی جاندار ہے، یہ جانداروں کی بات۔ میرے آقا سے صرف جاندار محبت نہیں کرتے۔ احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ، میرے آقا اس کے بارے میں کہتے ہیں ھذا جبل یحبنی واحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیسا عظیم مقدر پا گیا احد پہاڑ۔ چلیں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف میں جب جمعے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں نا، خطبہ ارشاد فرمانے کا مرحلہ آتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر شریف کی صورت ابھی نہیں تھی،
ایک جگہ پہ نا کھجور کا خشک تنا ہے، میرے آقا اس کے قریب تشریف فرما ہوتے، دوران خطبہ آقا یہاں تشریف فرما ہوتے، جب خطبہ فرماتے فرماتے ٹیک لگاتے ہوں گے تو اس کو برکت ملتی ہوگی پشت اطہر کی، سرکار کے قرب کی برکت ہے۔ میرے آقا کا کیسا قرب ملا اس کھجور کے تنے کو۔ اب جب رش زیادہ بڑھنے لگا نا، تعداد زیادہ ہونے لگی، تو فلما صنع المنبر، صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ممبر بنوایا، ممبر بنوا کے مسجد نبوی میں پیش کر دیا گیا۔ آج پہلا دن ہے میرے آقا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے نا ممبر پہ جلوہ فرما۔ جب میرے آقا ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے نا، فلما صنع المنبر، ممبر بنایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ حن الجذع، یہ جو کھجور کا خشک تنا تھا نا، اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ بے جان ہے، لیکن یہ بے جان بھی جان عالم کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی۔ جب بعض صحابہ کے الفاظ کتب احادیث میں ذکر کیے گئے، جب یہ رونے کی آواز آئی نا، تو یہ آواز ایسی درد والی آواز تھی جیسے ایک اونٹنی اپنے گم شدہ بچے کی تلاش میں روتی، ایسی آواز تھی۔ جب یہ آواز بلند ہوئی نا، تو آواز بلند ہونے کے بعد فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فَالْتَزَمَهُ، میرے آقا ممبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے، اور سرکار نے قریب آ کر نے اسے اپنے سینے سے لگا۔ کیا محبت والا انداز ہے، اور رونے والوں کی کیسی چاندی ہوا کرتی ہے۔ جو یاد نبی میں روتا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی برکت پا لیتا۔ میرے آقا نیچے اترے، فَالْتَزَمَهُ، اسے سینے کے ساتھ لگایا، اور پھر اس کے بعد جو اس ستون کے بارے میں ذکر کیا گیا نا، میرے آقا نے اسے دو میں سے ایک چیز کا اختیار دیا۔ میرے آقا فرماتے جہاں تم پہلے تھے نا، اگر تم چاہو تمہیں ہرا بھرا کر کے نا اسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے، لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، اور اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں منتقل کر دیا جائے، جنتی تمہارا پھل کھائیں گے۔ اب یہ خدمت اقدس میں جنت کا تقاضا کرتا ہے، آقا جنت میں جاؤں گا، آپ کے امتی میرا پھل کھائیں گے۔ میرے آقا نے اپنے ممبر کے نیچے جگہ کھدوا کے اسے دفن کر دی۔ حضرت حسن بصری جب اس بات کو بیان کرتے نا، تو یہ بات بیان کرنے کے بعد اب زاروں کی طرح رو پڑتے تھے، اور روتے روتے ارشاد فرمایا کرتے ہیں، بندے وہ خشک تنا ہو کر یاد نبی میں روتا ہے، وہ بے جان ہو کے یاد نبی میں عشق بار رہتا ہے۔ تو جاندار ہے نا، تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو ان کے پیار الفت اور محبت اور عقیدت کے دعوے رکھنے والا ہے، تو تیرے دل میں بے قراری کیوں نہیں، تیری آنکھ میں عشق باری کیوں نہیں؟ تو آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اسی دعا کی برکت پاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، سرکار کی یاد میں عشق باری کرنے کی توفیق ملے۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ یا اللہ وہ آنکھیں عطا فرما دے جو محبوب کی یاد میں عشق بار رہنے والی۔ میرے فیضان مدینہ چکوال میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں، یہ جتنی باتیں آپ سب کے سامنے بیان کی ہیں نا، یقین جانیے گا نتیجہ وہی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ بس یاد نبی لمحہ لمحہ، محبت نبی لمحہ لمحہ دل میں بڑھتی چلی جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کچھ مخصوص درود پاک ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، آئیے وہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک درود پاک جس کے بارے میں بزرگوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو کوئی ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات جیسا کہ آج کی رات ہے، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے
موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جمعہ اور شب جمعہ، ابھی جو رات جا رہی ہے اس رات
اور کل کے دن کے تعلق سے 2 احادیث طیبہ یہ بھی سماعت فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کو مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کو توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کو بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں، اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک ان احادیث طیبہ اور جو درود پاک پڑھے ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے چند اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔ اب تمام عاشقان رسول جانتے ہیں کہ دینی کتب کے مطالعے کے بے شمار فائدے، مطالعہ کرنے سے معلومات کا خزانہ ہاتھ آتا ہے، مطالعہ ذہن کی تازگی کا ذریعہ بنتا ہے، مطالعہ کرنے سے نظر و فکر کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے، اور مطالعہ کرنے سے دینی معلومات میں اضافے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت کی عادت کریمہ ہے کہ ہر ہفتے کسی ایک رسالے کے مطالعے کا اعلان فرماتے ہیں۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس رسالے کو پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آنے والے ہفتے مدنی مذاکرے میں نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں، یہ رسالے کا نام ہے، نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں، اس رسالے کے مطالعے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کریں اور آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں۔ جو عاشقان رسول سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہوں، رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ مدنی چینل کا ایک بڑا پیارا پروگرام ہے مدنی مذاکرہ۔ یہ وہ پروگرام ہے کہ جس پروگرام میں خود امیر اہل سنت بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس کا انداز یہ سوال جواب کا ایک سیشن ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے عاشقان رسول مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی خدمت میں اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور امیر اہل سنت آنے والے سوالات کے علم و حکمت پر مشتمل جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ الکریم 9:45 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 9:45 بجے تلاوت و نعت سے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر امیر اہل سنت انشاءاللہ الکریم سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت پیش کریں۔ مکتبۃ المدینہ کا اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ ماں باپ کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب ماں باپ کا مقام یہ شائع کی ہے۔ اس کے مطالعہ کرنے سے ماں باپ کی محبت دل میں مزید بڑھے گی۔ ماں باپ کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے اس کا پتہ چلے گا۔ ماں باپ آپ کی جنت ہیں۔ والدین کی خدمت کے فضائل اور بچوں کے لیے چند اہم نصیحتیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 75 روپیز میں یہ کتاب قیمتاً طلب کیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمدللہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ مدنی قافلے کے مسافروں کے لیے دعائے عطار۔ امیر اہل سنت اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی ہر شمسی ماہ کے پہلے جمعہ یعنی ہر مہینے کے پہلے جمعہ ہفتہ اتوار کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو، اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکر اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا ربنا 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 يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا وارحمنا بعد الموت. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اے اللہ، اے رحمان الرحیم مولا، اے غفار الذنوب، اے ستار العیوب، اے گناہوں کو مٹا دینے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈال دینے والے پاک رب، تیرے بندے مغفرت کی خیرات لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین، اپنے نامہ اعمال میں کوئی ایک عمل ایسا نظر نہیں آتا جس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے ہم اپنے لیے مغفرت کا سوال کریں، لیکن اے اللہ تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے۔ الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ اے کریم و رحیم مولا، تیری شان کریمی، تیری شان رحیمی کے قربان، تیری بارگاہ میں سوال کرنے والے کا ہاتھ واپس لوٹنے سے پہلے دامن مراد بھر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم مغفرت کے طالب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مانا کہ مجرم ہیں، مانا کہ گناہگار ہیں۔ الہ العالمین، اپنا نامہ اعمال اپنی نظروں کے سامنے ہے، جب اپنے نامہ اعمال پر نظر جاتی ہے الہ العالمین ندامت سے سر جھک جاتا ہے۔ دور دور تک گناہوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اپنی نظروں کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے، چھپ کر گناہ کیے، اعلانیہ گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، غلطی سے ہم سے گناہ سرزد ہوئے۔ میرے مولا، اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نظر نہیں آتا جو نافرمانیوں کے بغیر گزارا ہو، جو گناہوں کے بغیر گزارا ہو۔ الہ العالمین، یہ مجرموں، سیاہکار بندے، گناہگار بندے تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تجھے اس شان و عظمت والے عظیم نبی کی رفعتوں کا واسطہ الہ العالمین ہمیں معاف کر دے۔ میرے مولا، معاف کر دے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ الہ العالمین، ہمیں معاف کر دے۔ میرے مالک، جتنی بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں، تجھے تیری شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ الہ العالمین، بخش دے، بخش دے میرے مولا، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں۔ الہ العالمین، اپنی عطا سے حصہ نصیب فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے خاندان کے ہر فرد پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے اللہ، آئندہ زندگی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، گناہ سے نفرت عطا فرما دے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہر دن یاد محبوب کی جلوہ گری، ذکر محبوب سے زبان تر ہو،
کبھی تلاوت قرآن، کبھی نعت پاک مصطفیٰ، کبھی سرکار کے مبارک عادات و اطوار کا ذکر، کبھی نبوی کردار کی باتیں، کبھی سرکار کے ارشادات کی باتیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری گفتار کی باتیں، کبھی حسین کردار کی باتیں۔ الہ العالمین ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، اپنی محبت کی دولت دے، محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ الہ العالمین زندگی میں بار 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 مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ چکوال کے اس ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں مدنی چینل پر نہ جانے کتنے ہی ایسے دیکھنے والے دیکھنے والیاں موجود ہوں گی جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ابھی تک نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا۔ الہ العالمین محبت مکہ محبت مدینہ نصیب فرما دے۔ جلدی جلدی وہ دن آئے، احرام کی چادریں ہوں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کا سفر نصیب ہو جائے۔ اے اللہ کعبۃ اللہ کے جلوے دکھا دے، مسجد نبوی شریف کی بہاریں دکھا دے۔ میرے اللہ تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما، جاگتے ہوئے گنبد خضرا کی بہاریں دکھا دے۔ میرے اللہ جلدی جلدی وہ دن آئے، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر یہ غلام شاہ خیر الانام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ سلام پیش کر سکے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، شفا یابیاں نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے پاک رب جو اولاد کے طلبگار ہیں اولاد کی دولت دے، جو اولاد نرینہ کے طالب ہیں اولاد نرینہ دے، جو بچوں کے طالب ہیں بچے دے، جو بچیوں کے طالب ہیں بچیاں عطا فرما۔ الہ العالمین رزق اسباب رزق میں برکت دے دے۔ الہ العالمین رزق حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ میرے پاک رب تیرے بندے تیری بندیاں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، الہ العالمین تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ اپنی رحمت سے اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کی آفتیں مصیبتیں دکھ درد تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں دور کر دے، امن والی سکون والی سلامتی والی عفت والی حیا والی پاک دامنی والی شریعت و سنت کی پاسداری والی زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی عاشقان رسول دعا میں شریک ہیں، فیضان مدینہ چکوال میں حاضر ہیں یا مدنی چینل پر جہاں کہیں بھی موجود ہیں، سب کی دلی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ میرے مولا تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جملہ علماء و مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عرفان میں برکت دے، ان کے فیضان میں برکت دے، ان کے مال جان اولاد عزت آبرو میں برکت دے، انہیں صحت و سلامتی نصیب فرما، عمر درازی بالخیر عطا فرما۔ میرے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری
سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تو بلانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اختتامی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائی تشریف رکھیے، سب اسلام بھائی تشریف رکھیں، مدینہ بیٹھ جائیں، ایسا بھی ادھر ہی انشاءاللہ ابھی نماز پڑھیں گے، تشریف۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں خلیفہ امیر اہل سنت کی عاشقان رسول سے ملاقات، دعاؤں سے بھی نوازا۔ حاجی فضیل رضا عطاری نے دورہ کوئٹہ کے دوران نورانی مسجد سے متصل پودا لگایا، دینی کاموں میں بھی شرکت۔ رکن شورا حاجی محمد اسلم عطاری نے جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ FGRF اور شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی طرف سے مختلف شخصیات سے ملاقات، شخصیات نے شجرکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے اس نیک مقصد میں اپنا حصہ ملایا۔ گزشتہ سالوں میں FGRF کے تحت لگائے گئے پودوں سے متعلق جائزہ رپورٹ دیکھیں گے مدنی خبروں میں۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک مدنی مشورہ ہوا، نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے مختلف اہم نکات پر رہنمائی کی۔ اقبال ٹاؤن لاہور پنجاب کے علاقے چوہنگ میں ایصال ثواب اجتماع میں حاجی یافور رضا عطاری کا بیان۔ فیضان مدینہ بوستو آرسیزیو اٹلی میں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے عاشقان رسول کا مدنی قافلے میں سفر۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں نے دینی کاموں میں حصہ لیا اور مختلف حلقوں کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ